بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہو تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورت کتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک و صاف ہونا چاہیے۔ صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے؟ تو میں کہتی ہوں، اے میری پیاری بہن، تیرا ذہن جتنا بھی پاک و صاف ہو جائے لیکن سید فاطمہ زہرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتا۔ میری پیاری بہنوں، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ پردے کو ہمیں اپنا زیور سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک بوجھ۔ ہمارے ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ بہت بڑا غم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پہ اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں، ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا، لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زاری اور چیخو پکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی عورت ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک عورت نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے تو اپنے جوان بیٹی کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا نا۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ جب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو وہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی اسی اذیت کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر ترک کر کے اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا
کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یوں ہے جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات انجام دیتا ہے تو سبھی اس کی باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی ماں نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ اچھا انسان بن گیا۔ پھر کئی ایسی عورتوں کو کچھ ایسے شوہر یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو عورتوں میں بہت پسند ہے وہ ہے اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتی ہوں اے میری پیاری بہن، میں تمہیں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتی ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کے کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں اور پھر سجدے میں جاتی ہیں، تو ایک کے بعد ایک دوسرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔